اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن شریف کے 10ویں پارہ میں سورہ توبہ کے 6 رکوع میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یونس علیہ السلام اگر اللہ سے مدد نہ مانگتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بتایا تھا نہیں، دوسرے سے مدد مانگتے تو مچھلی کے پیٹ میں جا کے کہتے یا غوث المدد، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور جا کے کہا یا اللہ تو میری مدد کر، تو اللہ نے باہر نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بتایا تھا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریا ہے، 6 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فوج ہے۔ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، یہ ظالم مارے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ بتائے گا۔ راستہ بتایا اللہ نے، سمندر میں لکڑی مارو راستے کھل جائیں گے، کھل گیا۔ یہ تو یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اب میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو نبی کی تاریخ، نبی کی عادت، نبی کے اخلاق، نبی کی بات اپنے اندر لانا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، غار ثور میں، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق نے کیا بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے کچھ لوگوں کے پیر دیکھے، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نظر نیچے کرے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر چپ رہو، ہم 2 آدمی ایسے ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1009/3، مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 702، ترمذی شریف حدیث نمبر 950/3، مشکات شریف حدیث نمبر 5580/7۔ جب مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یہاں تک کہ قتل کر دینا کا بھی مشورہ ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تنہا مکہ شریف سے نکل کر اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ 3 دن اس حکمت سے غار میں گزارے کہ ڈھونڈنے والے مایوس ہو کر واپس چلے جائیں تو یہاں سے نکل کر مدینہ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بلمحہ گھبرا رہے تھے کہ کسی کو کہیں پتہ نہ چل جائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے وہ یہی ہے قرآن شریف کی آیت لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے حزن اور خوف، لا تحزن ایک ہوتا ہے لا تخف۔ لا تخف جب کہیں گے اس وقت کہنے کا ہے لا تخف عربی میں آدمی کو جب وہ اپنے واسطے ڈر رہا ہو، اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کو تسلی دیتے ہیں لا تخف، مت ڈر، کچھ نہیں ہوگا تجھے۔ اور ایک ہوتا ہے حزن، لا تحزن۔ یہ حزن کا جو لفظ ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ساتھ میں رہنے والے کے لیے خطرہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، نبی کے خطرہ تھا، چونکہ کافر لوگ نبی کو تلاش کر رہے تھے، نبی کے سر کاٹ کے لانے والے کے نام دے رہے تھے، ابو بکر کو نہیں۔ جو مکہ میں اعلان ہوا تھا
نعوذ باللہ ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا. آپ کو اونٹ نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ آپ کو اونٹ سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، آپ کو پیسہ سمجھ میں آئے گا، سونا سمجھ میں آئے گا. جو محمد کا سر کاٹ کے لائے گا 50 تولہ سونا دیں گے. آیا سمجھ میں؟ اچھی طرح آئے گا، مجھے معلوم ہے، چونکہ آپ کا لگاؤ سونا سے ہے، اس لیے یہ سمجھ میں آئے گا، اونٹ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، نبی کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، تو ان کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے روبرو پائے گا. اور جو کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگ، اگر مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کر. اور جان لے کہ اگر ساری مخلوق اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو یہ تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور کتابیں خوش ہو گئیں. ترمذی شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 370 پر 8، مشکات شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5040/3. اس حدیث کی شرح میں، یہ حدیث ہے نہیں، یہ جو نبی نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اس حدیث کی شرح میں محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب فتوح الغیب میں. میں آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 5 کتابیں ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. آپ ان کتابوں کو پڑھیں پھر ادھر ادھر جھک مارنا چھوڑ دیں گے، یہاں وہاں سر جھکانا بھی چھوڑ دیں گے. تو فتوح الغیب جو کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھے ہیں اس حدیث کو لکھنے کے بعد. عبد القادر جیلانی خالی ولی ہے، صوفی ہاتھ تسبیح ہلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بہت بڑے زبردست عالم ہیں، مفتی ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، مالدار بھی ہیں. آپ کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ 2 کروڑ. ان کے پاس 70 کروڑ تھا. کتنا تھا؟ 70 کروڑ. 70 ملکوں میں بڑے بڑے ہوتا ہے نا کلاس سینٹر کپڑے کا، 70 ملکوں میں ان کے نوکر لوگ چلاتے تھے. آپ کو 70 دکان ہو جائے تو مر جائیں گے دکان ہی میں، باہر نکلیں گے. 70 ملکوں میں نوکر ان کا دکان چلا رہا ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں تھے جا کے کہ ہمارا دکان کیسا ہے. تو وہ آدمی ہے یہ. وہ لکھتے ہیں فتوح الغیب میں اس حدیث کو لکھنے کے بعد، فرماتے ہیں لائق ہے ہر مومن کو کہ کرے اس حدیث کو آئینہ اپنے دل کا، اپنے دل کے واسطے اس حدیث کو آئینہ بنائے تو عمل کرے اس پر تمام حرکات اور سکنات میں، اپنے تمام حرکات سکنات، اپنی چال چلن، اخلاق، کردار سب اس میں دیکھے اپنا کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی حفاظت، اللہ کے حکم کی جو حفاظت کرنی ہے ہم کتنا کرتے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو چیک کرے. تو فرما رہے ہیں کہ اس حدیث پر اپنی تمام حرکات سکنات کو چیک کرے تاکہ سالم رہے دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اور دونوں جہاں میں عزت پاوے اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے اور دیکھیں ہم کیا کیا کرتے ہیں. اس حدیث میں نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حکم کی حفاظت کر، جتنا بھی اللہ نے حکم دیا ہے نیک عمل کرو، کفر شرک سے بچو، گناہ سے بچو، سارے حکموں پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں یہ چیک کرے. تو مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، دوسرے سے مانگ دیا تو یہ حدیث کے خلاف ہو گیا. چیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، چیک کرے اپنے آپ کو، اس حدیث کے آئینے میں چیک کرے. اگر ساری مخلوق بھی ہم کو نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ساری مخلوق ہم کو فائدہ پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا لکھا ہوا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، کتابیں خشک ہو گئی ہیں. یہ چیک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ ہے حضرت غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. مگر آج ہمارے جہالت نے ہم کو ایسا جاہل بنا دیا ہے، نہ تو قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، نہ حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ فقہاء کرام کے فتووں کا کوئی لحاظ کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کا بھی لحاظ کریں، نبی کی حدیث کا بھی لحاظ کریں،
فقہائے کرام نے جو فتویٰ دیا ہے اس کا بھی لحاظ کریں۔ قرآن شریف کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کی 17ویں رکوع میں آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں، اتباع کرو، بدعتی مت بنو، موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، تابعدار بنو، نافرمان مت بنو، مخلص بنو، مشرک مت بنو، حق تعالیٰ کے موحد بنو، اس کے دروازے سے مت ٹلو، اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو، غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو، کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب فیوز یزدانی، صفحہ نمبر 250 پر 3، مجلس نمبر 40 پر 7۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ دوسری کتاب اب پڑھ کے برباد ہو گئے۔ 11 مجالس پڑھی، جہنم کے کنارے پہنچ گئے۔ 12 مجالس پڑھی، جہنم میں پہنچ گئے ڈائریکٹ۔ یہ پڑھو، آپ منگاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب فتوح الغیب منگاؤ، فیوز یزدانی منگاؤ، غنیۃ الطالبین منگاؤ اور پڑھو۔ غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میرے پاس ہے، میں پڑھتا ہوں اس کو، ایسی ایسی ان کی باتیں ہیں۔ تو نام لیتے ہیں بڑے پیر صاحب کا، بڑے پیر صاحب، بڑے پیر صاحب، اور کام کیسے کرتے ہیں؟ ان کی کتاب پڑھ کے تو دیکھیں ذرا، آپ کے پاس فرصت کہاں ہے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کے ادھر ادھر دوسری چیزوں میں بھروسہ رکھتے ہیں، نفع نقصان کے لیے دوسروں کی طرف نظریں جماتے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں۔ اس کا نام توحید نہیں ہے۔ توحید تو مسلمانوں نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا۔ آج یہ زمانہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے، لیکن توحید ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ سب کے سب توحید سکھانے آئے تھے، دوسروں کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھانے کے لیے آئے تھے، مگر ہماری بدبختی ہے کہ ہم دوسری چیزوں پر بھروسہ رکھنے لگے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، آپ کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچا ہو، ہے تو بھی اللہ نے صحیح کیا ہے۔ اب ہم لوگ کی مزاج الگ ہے، اس لیے اسے سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسا کر دیا، یوں کر دیا۔ اللہ کے بندے، آپ اس مصیبت پر صبر کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے۔ آپ کی گناہ مٹانے کے لیے کر رہا ہے تو اچھا کر رہا ہے۔ کوئی آدمی بدماش ہے، اس کو مصیبت میں ڈال دیا تو سزا دے رہا ہے، وہ اچھا کر رہا ہے۔ یہاں سزا دے کے وہاں والا سزا کم کر دے گا، آخرت والا سزا کم کر دے گا۔ آپ کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے، برا نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہمارا مزاج اللہ سے کوئی لگاؤ تعلق کچھ ہے نہیں تو ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو سمجھایا نماز پڑھیں، دعا کریں، کیا کیا دعا کریں کہ جائز کریں کہ ناجائز کریں، نہیں ہوا۔ بولے کیا حضرت چپکے تمہیں بولتے ہیں نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ قبول کرے گا، کیا بھی ہوتا نہیں تو چھوڑ ڈالی، نماز پڑھنا بھی چھوڑی، دعا کرنا بھی چھوڑی۔ اللہ کے بندے تو کیا مانگا تھا وہ تو پہلے بتا، جائز چیز کی دعا مانگا تھا یا ناجائز کی مانگا تھا وہ تو بتا۔ تو ناجائز غلط سلط چیزوں کی دعا مانگے گا تو اللہ کیوں قبول کرتا ہے؟ تو سب معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ ناجائز چیزوں کی دعا کریں گے، تمنا کریں گے تو اللہ نہیں دیتا۔